जी अस्सलाम वालेकुम। आपा खतीजा शाह को बड़ी गर्मी लग रही है जी। आजकल जेल से उनके लिए इतलात आ रही हैं, सहूलियात नहीं है और बड़े जो इंसान महफिल गर्म है कि आपा को जो इंसान खतीजा शाह को वो आजकल आपा बन गई हैं। सुना है कि बड़े उनके लिए दुआएं भी हो रही हैं। चलें, ये तो शुगल की बात थी। अब अगली बात करते हैं। इमरान खान आज फिर टोपा पहन के जो इंसान नजर आए, वल्लाह आलम, को कहता है गए थे, कोई कहता नहीं गए थे, कोई कहता इधर गए थे, कोई कहता उधर गए थे। और पिक्चर्स भी आ रही हैं, मतलब टोपा पहन के वो गए हैं अदालत में। और जो कुछ भी है, देखें एक बात याद रखें कि ये जो जोर का झटका जो धीरे से लगता है ना, बहुत बुरा लगता है। कोई शक नहीं, डेमोक्रेट्स ने पाकिस्तान के अंदर ये सबक सीखा है कि जब आप एक्स्ट्रा करोगे, यानी कि बिगाड़ें वो जो तजर्बा करते हैं, बिगाड़ें वो जो मुहिब्बे वतन है, बिगाड़ें वो जो गद्दारियों के इल्जाम लगाते हैं, और उसको ठीक करने के लिए जब आते हैं पॉलिटिशियंस तो जलील भी होते हैं, गालियां भी खाते हैं, काम भी करते हैं, और फिर अपने ऊपर केसेस भी बनवाते हैं और कटारे में भी जाके खड़े हो जाते हैं। इस दफा अगर आप देखें, सारा बेड़ा गर्क किया, सब कुछ किया, फिर लेकर आए, फिर शरारतें। मतलब डीजी आईएसआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है आईएसपी, डीजी आईएसपीआर के साथ बैठ के, और फिर वो जो इंसान है उस वक्त में, एन उस वक्त में जिस टाइम में वो कहते हैं कि हमने यादा कर लिया, हमने मीटिंग कर लिया, अगले 10-12 साल तक जिन लोगों ने कमान संभालनी है उन लोगों के साथ बैठ के कर लिया। और नेक्स्ट हमें चंद माह के अंदर नजर आता है कि गवाहियां आती हैं, चीफ बताता है मैंने यूं किया, उसने यूं किया। इमरान खान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है वो बताता है फलाना मेरे साथ यूं था, उसके कहने पे मैंने ये कर दिया। आप परवेज इलाही साहब को जो चीफ मिनिस्टर थे वो बताते हैं कि जनाब ये सूरत हाल थी। यानी कि पीएम, चीफ मिनिस्टर और आर्मी चीफ, ये सब बताते हैं कि हम सियासत में गोडे गोडे जो है ना घुसे हुए थे। और उसी वक्त में जो है ना डीजी आईएसपीआर बैठ के बता रहे होते हैं कि जनाब ये कितनी बड़ी वारदात हो गई है, हमारे साथ ज्यादती हो गई है। लेकिन पॉजिटिव बात भी तो आती है ना। पॉलिटिशियंस ने सीख लिया, उन्होंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं, ये तो पब्लिक के अंदर क्या राय बना रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को ले आए हैं ना, मियां साहब क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। इस वक्त भी वो कहते हैं ठीक है जो मेरे से हो सकता है मैं ठीक करूंगा, लेकिन जो आप अपनी सियासत कर रहे हैं ना, करते रहे, कोई मसला नहीं। सियासत तो इसको कहते हैं, आप ला के दिखाएं। मतलब आप ये मुझे बताएं कि ट्रैक्टर का ड्राइवर जो है ना वो जहाज कैसे उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता ना, उसको नहीं पता। वो हाँ अच्छा ट्रैक्टर चला सकता है, इवन पायलट जो है ना, पायलट वो अच्छा ट्रैक्टर नहीं चला सकता। दोनों की एक्सपर्टीज अलग है। दोनों को उसको क्या पता कि जमीर को हमवार करने में आगे कोई पत्थर है, कोई अगर जो मैं देख रहा हूं, मैंने पहला हल कैसे चलाना है, दूसरा हल कैसे चलाना है, तीसरा हल कैसे चलाना है, नहीं उसको पता ना पायलट को। उसको तो हवा, फिजा, रडार और टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। उसको तो ये पता है कि मैंने पेट्रोल कैसे बचाना है, तेल मतलब उसका कैसे बचाना है, पैसेंजर को कैसे मैंने बेहतर रखना है, मैंने महफूज कैसे बना के रखना है। उसको तो उसकी अपनी एक्सपर्टीज का पता है। यहां पर जो भी हो रहा है, देखें पॉलिटिशियंस बड़ी बुरी मार मार रहे हैं एक। और पहली दफा जो इंसान ये मुकाबला शुरू हुआ है जो कि जाहिरन नजर नहीं आ रहा। अब अगली बात पे आ जाते हैं। इमरान खान साहब का जो टोपा है ना, देखें खतीजा शाह को गर्मी लग रही है। इमरान खान ने ये जो 3 साल 7-8 माह की जो हुकूमत की है ना, इसके अंदर जिस काम को करने के लिए आया था वो उसने बेहतरीन काम किया। यानी कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क, निजाम का बेड़ा गर्क, मजहब की मतलब मामले में अगर आप देखें तो इसने क्या बेराह रवी का मुआशरे को शिकार किया, झूठ का शिकार किया, इसने मीशत का बेड़ा गर्क किया। जो ये करने आया था वही किया। अगर आप ये कहें ना कि मीशत या किसी भी मामले में, किसी निजाम के बारे में इससे ज्यादा खराबी हो सकती थी तो वो मुमकिन नहीं है। तो इससे पता लगता है। और फिर सब करने के बाद देखें, मैं बार बार एक बात को दोहराता था, कहीं से सुन के दोहराता था। मैं अगर एक दुकानदारी संभालूं, चलाऊं और उसका खाना खराब होना शुरू हो जाए तो एक बात कंफर्म होगी कि मैं फिक्रमंद हो जाऊंगा। मेरी शक्ल पे जो ना 12 बज जाएंगे, मुझे मेरी परेशानी हो जाएगी। मुझे दिन और रात जो ना मैं एक करूंगा, कभी एक को पकड़ूंगा, कभी दूसरे को करूंगा, उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, उस पर फख्र नहीं करूंगा, उसके ऊपर एंजॉय नहीं करूंगा।
پھر اس کے اوپر یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سب سے بہترین کام ہو رہا ہے، اور پہلے جو نا یہ بیڑا گرک ہو رہا تھا، مجھے بلز دینے ہوں گے، مجھے نظام دیکھنا ہوگا، مجھے کچھ نہ کچھ جو نا غلط ہو رہا ہوگا، لیکن پھر بھی میری فکر ہوگی۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا سب سے بڑا جو ثبوت ہے نا، دیکھیں عدالت میں ثبوت کچھ اور ہوتا ہے، عوام کے اندر جو عقلی ثبوت ہوتا ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ڈے آخر تک انہوں نے تو یہ عدم اعتماد کی تحریک لا کے اپنے آپ کو پیش کر دیا، میں اب ان کو بتاؤں گا، میں ان کو یہ میرے پر بڑا احسان کر دیا، ایسی باتیں کر رہے تھے نا۔ پھر آخری دن کیا ہوا؟ جب پتہ لگا زمین نکل گئی پیروں کے نیچے سے، اور جو مدد کرنے والے تھے ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ اب ہم نے مزید مدد کی تو آگے ہمیں تنخواہ نہیں ملنی، آگے تماشے اور لگ جانے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ احساس کسی چیز کا نہیں تھا، احساس صرف یہ تھا کہ یار ہماری بھی جو نا ساتھ میں واٹ لگنے والی ہے، اور کوئی احساس نہیں تھا۔ یہ تلخ باتیں ہیں، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، کوئی عمران خان نے اصلاحات نہیں کی، پنجاب حکومت جو جس طریقے سے چلائی، پولیس اصلاحات کی آج باتیں کر رہے ہیں، اس وقت دیکھیں۔ اچھا، گرفتار ہونے کے بعد یہ اپنا حکومت جانے کے بعد کی آپ بات دیکھیں، کس طریقے سے عدالت پر تنقید کرتے رہے، سسٹم پر تنقید کرتے رہے۔ ابھی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بیٹھے ہوئے جہاں پہ وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، خان صاحب، عمران خان صاحب، ادب سے احترام سے نام لینا چاہیے، انہوں نے آنکھیں کھول کے رکھ دی، آنکھیں کھول کے رکھ دی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں پتہ لگے یہ تو انسان ہی نہیں تھا، ٹو بی ویری فرینک۔ اچھا، یہ اس نے تو مطلب ایک پیج کے اوپر آ کے جو پیج کا تماشا لگایا نا، 100 سال اگر یہ پیج جو تھا نا، یہ زیادتی وہی کرتا رہتا جو یہ ماضی میں کرتے رہے۔ اس جیسے جانور آدمی کو اپنے ساتھ منسلک نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ بہتری ہو جاتی ہے۔ یہ انٹرنیشنل سازش، کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے نا، یہ کس طریقے سے آیا۔ ڈاکٹر اسرار، حکیم سعید جو باتیں بتاتے تھے تو وہ بڑے دور اندیش لوگ ہوتے تھے۔ کتنی مائیں ہیں، کتنی آپ اپنے ارد گرد بزرگ دیکھیں گے، بچہ کھیل رہا ہوتا ہے نا، 7-8 سال کا ہوتا ہے، وہ بتا دیتے ہیں یہ کیا ہے، وہ بتا دیتے ہیں یہ کیا ہے، اس عمر میں بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور اس عمر میں وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یار اس کی حفاظت کر، یہ بڑا تیرا بچہ بہت اچھا ہے۔ یعنی کہ جس کا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو اس کے بزرگ جو ہوتے ہیں، بزرگ تو سب کے ہوتے ہیں، وہ یہ بتا دیتے ہیں۔ تو ان کو کیسے پتا ہوتا ہے؟ ان کا تجربہ بول رہا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے کھیل میں، اعتبار میں، کوئی لینے دینے میں، کچھ معاملات میں، احساس میں جو ان کو رمق نظر آ رہی ہوتی ہے نا، وہ اسی سے بتا دیتے ہیں کہ ان کے سامنے نسلیں بڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے سامنے درجنوں بچوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے جو جوان ہوئے ہوتے ہیں، پھر ان کی حرکتیں ہوتی ہیں بالکل ایسی جیسے موسم کے حالات بتانے والے کیا لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس سارا ہسٹری ہوتی ہے نا، ماضی ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ چالیں کیسے چل رہی ہیں، یعنی کہ یہ جو ہوا میں، فضا میں، یہ جو ایئر ہے، یہ کیسے ٹریول کر رہی ہے، کیسے ڈپ کرتی ہے، کیسے اپ ہوتی ہے، مطلب ہر چیز کو جو ہے نا انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا، اس اندازے بتاتے ہیں۔ فرق پڑ جاتا ہے، لیکن موسٹلی ان کی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی آگے، خان صاحب کی جو ہے نا، اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو واٹ لگی ہوئی ہے نا، وہ یہ لگی ہوئی ہے کہ جتنے ان کے سرکل ہے نا، جو ایک پی ٹی آئی ہے، اور ایک پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اپنے گروپس ہیں، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے جو کارکن ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، کسی کی جیل میں جو گئے ہوئے ہیں ان کی ایسی تیسی پھری ہوئی ہے، جو گرفتار ہوئے ان کو ضمانتوں پر چھوڑ دیا گیا۔ پولیس جو بھی زیادتی کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، صحیح کر رہی ہے، یہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن کچھ نظر آتا ہے۔ پی ایم ایل این کے لوگ پکڑے گئے تھے اپنا عمران خان کے دور میں، پی ایم ایل این کے جو لیڈران تھے وہ کس طریقے سے پیچھے تھے، کسی ایک کو فیس دینی پڑی وکیل کی، وکیل بھی اپنے، کھانا پینا، گھروں کو جانا، یہ سب معاملات، ماں سوائے چند ایک لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس کے اوپر جو ان کو گالیاں سننی پڑی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بٹ صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ٹک ٹاک پہ اس وقت میں کام کر رہے ہیں، زبردست کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی، ان کے گھر پہ ریٹ ہوئی، کس طریقے سے ان کو تکلیف دی گئی، لیکن پورا سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے لوگ ہی پی ایم ایل این کے اوپر پڑے ہوئے تھے، لیڈرشپ کے اوپر پڑے ہوئے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے۔ ابھی جو نا صورتحال یہ ہے کہ
جو پی ٹی آئی کا جو کارکن تھا نا، پہلی بات تو یہ وہ تھا جس نے ماریں کھائی ہوں. یہ تھا ایک مطلب ایک دماغی بخار کا شکار جو تھا نا، وہ لوگ تھے. وہ بڑے اچھے طریقے سے ٹھنڈے ہوئے ہیں. ایک تو ہے نا گروپ جو صرف باتیں کرتا ہے، جو اسپیشلی جن کو کمانڈ ملتی ہے فارن میں رہنے والوں، جیسے کہ زبان ہی لانی ہے نا، کرنا تو کرانا کچھ ہے نہیں. ایک وہ جو کہ صرف زبانی پاکستان کے اندر رہ گئے، وہ جو انسان اس وقت میں ہوش کے ناخن لے رہے ہیں. ایک جو میدان عمل میں بھی آ گئے تھے، چلے گئے جلسے میں، جلوس میں، اس وقت میں جو ان کو مارے پڑ رہی ہیں نا، تو اس پہ بڑی تکلیف ہوئی بھی ہے کہ یار ان کو تکلیف بھی سہنی پڑ رہی ہے. اور کوئی آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور دیگر جتنے ان کے ہیں بڑے بڑے، اور عمران خان بالخصوص، کسی ایک کا اظہار یکجہتی یا کوئی پیچھے آیا ہو یا لائرز کی ٹیم آئی ہو. لائرز وہ دیہڑیاں لگا رہا ہے جو پی ٹی آئی کا لائر ہے، پی ٹی آئی کے ممبران سے اور ان کے کارکنان سے، کہ اللہ کی پناہ ایک ایک بندے کو رگڑ کے رکھ دیے. لائرز وہ ہیں. پی ایم ایل این کا لائر جو نا بڑا ٹکا کے کام کرتا ہے، آنیسٹی کے ساتھ کام کرتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے دیکھیں دیہڑیاں لگا رہے ہیں، ٹکا کے دیہڑیاں لگا رہے ہیں. بس خان صاحب کو فیسلیٹیٹ کر دو، باقی بلے ہی بلے. یہ ہے جی صورتحال. میں نے کہا ہمیشہ پیچھے کی بات کرتے ہیں، کب چلو فرنٹ کی بھی تھوڑی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آج مل گئی ہے لیکن گھسیٹ رہے ہیں عمران خان صاحب کو. جو سسٹم ہے نا وہ گھسیٹ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ اچھا ہے کہ ان کو گھسیٹو، مارنے سے پکڑنے سے ڈرانا بہتر ہے. اور نصیحت سب کو مل رہی ہے، سب کی آنکھیں کھل رہی ہیں. دیکھیں خواب سے بھی ایک دم سے نہیں جاگا جاتا. ایک سچ کو ایکسیپٹ کر لینے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے انسان ایکسیپٹ کر لیتا. تو ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ. بات ہوتی رہے گی.